السلام علیکم۔ سادیا کی لائبریری میں خوش آمدید۔ تو چلیے سنتے ہیں کہ آگے بازیگر میں کیا ہوا۔ وہ بہت شائستہ تھی۔ جب وہ گھر آتی تو سب سے پہلے وٹھل کو تسلیمات کرتی، پھر خانم کو، پھر مجھے، پھر جہانگیر کو۔ شام کو وہ اپنے گھر چلی جاتی۔ اس کے جانے کے بعد گھر میں ایک کمی سی محسوس ہوتی تھی۔ کئی بار میرے جی میں آئی کہ نیسا سے بات کروں، کیا وہ بھی کچھ اور بڑی ہو کے اپنے پیروں میں گھنگرو باندھے گی؟ ابھی تو وہ اس قدر شرماتی ہے، پھر اتنے مردوں میں کیسے بیٹھے گی؟ اس کے حلق سے تو آواز بھی نہیں نکلے گی، لیکن فمی بھی تو نیسا کی طرح تھی۔ ہمیں یہاں آئے ہوئے 10 دن سے اوپر ہو چکے تھے۔ راستے میں کئی بار مولا سے آمنا سامنا ہوا تھا۔ ہم دونوں کو ساتھ دے کر اس کی نگاہوں میں چمک آ جاتی تھی، لیکن وہ چپ رہا، اس لیے میں نے بھی ہاتھ اٹھانا مناسب نہیں سمجھا۔ حالانکہ میرے ذہن سے وہ گالی نہیں نکلی تھی جو اس نے جہانگیر سے لڑائی کے دوران میں امی کو دی تھی۔ وٹھل بھی کئی مرتبہ اسے ادھر ادھر بازار میں بیٹھا ہوا دیکھ چکا تھا، اور اس نے مجھے سختی سے منع کر دیا تھا کہ میں ان گلیوں سے کان بند کیے اور نظریں جھکائے ہوئے گزرا کروں۔ میں نے یہی کوشش کی تھی، اور وٹھل نہ کہتا تب بھی جہانگیر کے ساتھ بازار میں گزرتے وقت مجھے ایسا ہی کرنا چاہیے تھا۔ لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ چلتے وقت اگر موقع ملا اور بعد میں خانم پر کوئی آنچ آنے کا اندیشہ نہ ہوا تو میں مولا سے ضرور ملوں گا۔ ان دنوں مولا کے متعلق جہانگیر اور خانم نے اتنی باتیں بتا دی تھی کہ مجھے خود ہی اسے راستے میں روک لینا چاہیے تھا۔ میں نے بہت ضبط کیا، مگر مولا سے ضبط نہیں ہوا۔ صبح صبح میں جہانگیر کے ساتھ سیر سے واپس آتا تھا۔ وہ 3 روز سے مسلسل مجھے ایک جگہ بیٹھا ہوا نظر آتا۔ اس دن سویرے مولا نے پہلی بار اپنی زبان کھولی۔ ہم اس کے قریب سے گزرے تو اس نے بیڑی پھینک کر ایک گالی دی اور زمین پر تھوک دیا۔ گالی زمینی تھی، یہاں تک بات ٹھیک تھی۔ میں نے جان بوجھ کر اسے کانوں کا دھوکہ سمجھا، لیکن پھر اس نے اونچی آواز میں خانم کے متعلق ایک چھچلتا ہوا گندا فکرہ چست کیا۔ میرے قدم رکنے لگے۔ جہانگیر کے کان بھی تیز تھے، اس نے بھی وہ فکرہ سن لیا ہوگا۔ میں نے درگزر کیا، لیکن دوسری صبح حسب معمول مولا پھر اپنی جگہ بیٹھا تھا۔ اگرچہ جہانگیر نے اس روز گلی کے دوسری طرف سے گھر واپس آنے کو کہا تھا، لیکن میں نے راستہ نہیں بدلا۔ میں اسی گلی سے گھر کی طرف آیا جدھر مولا روزانہ ہمارا انتظار کرتا تھا۔ اس نے ہمیں دور سے دیکھتے ہی منہ سے سیٹی بجائی، اور جب ہم اس کے سامنے پہنچے تو اس نے پھر اپنی زبان گندی کی۔ مجھ سے آگے بڑھنا دوبر ہو گیا۔ مولا چاہتا بھی یہی تھا کہ میرا خون آزمائے، تاہم خانم کی رسوائی سے میرے ہاتھ اینٹنے لگے۔ ادھر جہانگیر نے بھی میرا ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ ہم کوئی 6-7 قدم آگے چلے ہوں گے کہ ایک دم جہانگیر بلبلانے لگا۔ مولا نے پیچھے سے پتھر مارا تھا۔ پتھر جہانگیر کی گردن پر لگا اور خون پھوٹ پڑا۔ میں نے جہانگیر کو ایک طرف کیا، مجھے روکنے لگا۔ مولا اکیلا نہیں تھا۔ جب اس نے سیٹی بجائی تھی تو مجھے شبہ ہو گیا تھا کہ وہ اکیلا نہیں ہے، اس کے 2 ساتھی اور بھی تھے جو اسے کچھ دور ادھر ادھر بیٹھے ہوئے تھے اور مجھے پلٹتا دیکھ کر میری طرف بڑھ رہے تھے۔ میں نے ان کے آنے کا انتظار کیا۔ کیا بچو، آنکھیں دکھا رہا ہے؟ مولا نے اپنا سر جسم سے آگے کر کے ہنستے ہوئے کہا۔ میرا ان کا فاصلہ زیادہ نہیں تھا۔ اس کے دونوں ساتھی بھی اس کے آزو بازو کھڑے ہو گئے۔ میں نے جواب دینے کی بجائے باری باری ان کی طرف دیکھا۔ وٹھل نے جیل میں مجھے بتایا تھا مقابل کی جگہ تبدیل کرنا ضروری ہو تو نگاہوں سے کام لینا چاہیے۔ وہ اپنی جگہ سے ضرور حرکت کرے گا، اور جب وہ نسبتاً موافق موقع پر آ جائے تو اپنی نگاہ ٹھہرا لینی چاہیے۔ میں نے یہی کیا۔ وہ مجھے گھور رہے تھے۔ دونوں ساتھی مولا کے کچھ اور قریب ہو گئے۔ کیا چاہتا ہے مولا؟ میں نے اپنی آواز پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ یہ معشوق اپن کا ہے۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کے بولا۔ اس کا اشارہ جہانگیر کی طرف تھا۔ میرا خون رگوں میں ابلنے لگا۔ مجھے اس سے کوئی بات ہی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں نے سوچا جیب سے چاقو نکال کر اس کی زبان کاٹ لوں۔ اس دن کے دھوکے میں نہ رہنا بچو۔ وہ تیرا باپ بھڑوا بیچ میں آ گیا۔ وہ بچھڑے ہوئے لہجے میں بولا۔ مار بھول گیا گیدڑ، رجو کو چھوڑ دے، تو ابھی خود بھی۔ جہانگیر نے میرا کرتا پکڑ لیا تھا۔ میں نے چیخ کر اسے ایک جگہ کھڑے رہنے کا حکم دیا۔ مولا کی آواز حلق میں رہ گئی۔ میں دونوں ہاتھ سیدھے کیے ہوئے اس کی گردن کی طرف چھپٹا۔ مجھے یقین تھا کہ اس کے دونوں ساتھی کچھ آگے بڑھ کر میرے ہاتھ پکڑنے کی کوشش کریں گے، لیکن میرا ارادہ مولا کی گردن پکڑنے کا نہیں تھا۔ میں نے مولا کے قریب پہنچ کر اپنے دونوں ہاتھ پھیلانے کے لیے جھٹکا دیا۔ دونوں ہاتھ اس کے ساتھیوں کی گردنوں پر ایک ساتھ پڑے۔ دونوں زمین پر گر گئے۔ ان کی طرف دیکھے بغیر میں نے تیز سے مولا کے پیٹ میں گھٹنا مارا۔ وہ دائیں بائیں اپنے ساتھیوں کو دیکھنے کی چوک کر بیٹھا تھا اور غضب میں آگے آ کر مجھ سے لپٹ گیا تھا۔ گھٹنا لگتے ہی وہ پیٹ پکڑ کر زمین پر بیٹھ گیا۔ وہ اکری ہڈی کا تھا۔ میں اسے کمر سے پکڑنے کے لیے دوبارہ آگے بڑھا، مگر اس کا ایک ساتھی زمین سے اٹھ گیا۔ اس کی گردن پر ضرب شاید ٹھیک طرح نہیں لگی تھی۔ اس نے بائیں جانب سے میرے جبڑے پر گھوسا مارا۔ یہ دیکھ کر مولا کی ہمت بھی بڑھی۔ اس کے اٹھنے سے بیشتر ہی جہانگیر اس کا گریبان پکڑ کر اسے الجھ گیا تھا۔ جہانگیر کو اسے علیحدہ کرنے میں چند لمحوں کے لیے میری توجہ ہٹ گئی، اور مولا کا ساتھی مجھے 2-3 ضربے لگانے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ مجھ سے لپٹ گیا تھا اور مجھے گرانے کے لیے زور کر رہا تھا۔ میں نے اس کی خواہش پوری کی اور اسے ساتھ لے کر زمین پر آ پڑا۔ ایسے موقع پر سب سے پہلے نیچے پڑے ہوئے آدمی کے کولے اور سر پر زور دے کر اسے قابو میں رکھنا ہوتا ہے۔ اس نے ایک ہاتھ سے میری تھوڑی پر ہتھیلی سے دباؤ ڈالا اور دوسرا ہاتھ مکہ لگانے کے لیے آزاد رکھا۔ اس نے اپنا جسم زیادہ اوپر نہیں اٹھایا تھا۔ اٹھاتا تو میرے دونوں کھلے ہوئے ہاتھ زیادہ آسانی سے کام کرتے۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اسے خود سے اور نزدیک کر لیا۔ اس کی کمر بازوؤں سے پکڑ لی۔ اب اس کی میری حالت ایک جیسی تھی۔ فرق صرف یہ تھا کہ میں نیچے تھا، وہ اوپر۔ مجھے جلتی تھی۔ جہانگیر اور مولا میری نظروں سے اوجھل تھے۔
مولا کے ساتھی کے لیے زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میری تھوڑی پر رکھا ہوا اس کا ہاتھ ہم دونوں کے سینے کے درمیان پھنس گیا تھا۔ اس نے تھوڑی چھوڑ دی تھی، اپنے کھلے ہوئے ہاتھ سے میرے کان پر گھونسے مارا تھا۔ میں نے پوری طاقت سے اپنے دائیں شانے پر زور دیا۔ وہ سمجھا کہ میں اس جانب سے پلٹنا چاہتا ہوں، چنانچہ اس نے بھی اپنا سارا زور اسی طرف صرف کر دیا، لیکن مجھے بائیں شانے سے پلٹنا تھا۔ ہم دونوں جھونک میں ایک دوسرے سے گتھے ہوئے 3-4 لڑکنیاں کھا گئے۔ اس کا وزن کم تھا۔ جہاں جھونک کمزور پڑی میں نے وہیں اپنے آپ کو ٹھہرا لیا۔ نیچے آنے سے وہ اپنے حواس برقرار نہیں رکھ سکا۔ اس نے اچھل کود شروع کر دی۔ اسے یہی توقع تھی۔ میں نے دوبارہ اسے اپنے جسم سے نہیں چمٹایا، بلکہ اس کے پنجوں میں پنجہ ڈال کر اس کے پیٹ پر جم کے بیٹھ گیا۔ میں کچھ اوپر اٹھا تو اس نے یہ جانا کہ میں کھڑا ہو رہا ہوں، لیکن جسم ڈھیلا ڈھالا چھوڑ کے میں دوبارہ کہیں اوپر سے گرنے کے انداز میں اس پر بیٹھ گیا تھا۔ پھر 100 بار یہی ہوا۔ میں نے یہ عمل کئی بار دہرایا۔ وہ چیخنے چلانے لگا، اس کی انٹریاں پچک گئی ہوں گی، اس کی آنکھیں ابلنے لگی تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ چند ثانیوں کی تاخیر ہوگی۔ ادھر مولا نے جہانگیر کا دانت توڑ دیا تھا۔ جہانگیر کی توجہ میری ہی طرف ہوگی، ورنہ وہ اتنی جلدی مار کھانے والا نہیں تھا۔ کاش میں اسے اپنے بارے میں پہلے بتا دیتا۔ میں نے مولا کو پیچھے سے پکڑ کر پہلے جہانگیر کو اسے دور ہونے کی ہدایت کی۔ جہانگیر دور ہو گیا تو میں نے مولا کی کمر سے ہاتھ ہٹا لیے۔ وہ جیسے ہی میری طرف پلٹا، میں بیٹھ گیا، اسے لیے ہوئے اوپر اٹھا۔ پھر میں نے اسے زمین پر لوٹنے میں دیر نہیں کی۔ اس نے کھڑے ہونے کی ہمت کی۔ میری ٹھوکروں نے اس کا توازن بگاڑ دیا۔ میں نے اس کے منہ پر اتنے تماچے مارے کہ خون کی دھار بہہ نکلی۔ میں اسے وہیں ختم کر دیتا اگر جہانگیر درمیان میں نہ آ جاتا۔ مولا کے ساتھی بھاگ گئے تھے۔ ارد گرد تماشا دیکھتے ہوئے راہگیروں نے ہمیں گھیرے میں لے لیا تھا، حالانکہ مولا تڑپ رہا تھا، مگر اس کی طرف کسی نے توجہ نہیں دی۔ جہانگیر نے راہگیروں میں سے کوئی آدمی وٹھل کو بلانے کے لیے گھر کی طرف دوڑا دیا تھا۔ وٹھل نہیں آیا، مگر جب ہم گھر والی گلی میں داخل ہوئے تو خانم شجاعت کے ساتھ تیزی سے آتی ہوئی دکھائی دی۔ زمین پر پڑے رہنے کی وجہ سے میرے تمام کپڑے گندے ہو گئے تھے۔ جہانگیر کے منہ سے خون جاری تھا، لیکن اس کے پیر لپک رہے تھے۔ وہ میرے بازو سے چمٹا جا رہا تھا۔ خانم نے گلی ہی میں واویلا شروع کر دیا۔ جہانگیر اسے گھر میں لے گیا۔ بیٹھک میں وٹھل حقہ پی رہا تھا۔ میں نے بولا تھا خانم مت جاؤ۔ وہ بلند آواز سے بولا، وہ آتے ہی ہوں گے، سب ٹھیک ہے نا؟ اس نے مجھ سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ نہیں مانے حرام کے جنے، نہیں، میں نے مختصر جواب دیا۔ چل کپڑے بدل لے، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ وہ 3 تھے آپی، جہانگیر حیرت بھری آواز میں بولا اور خانم کو ساری داستان سنانے لگا۔ خانم نے آنکھیں بند کر کے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ اب میں ایک دن بھی یہاں نہیں ٹھہروں گی، وہ وحشت سے بولی، چاہے اس گھر کا انتظام ہو یا نہ ہو، میں اسے ارجی بائی ہی کو دے دوں گی۔ مجھے پہلے ہی اس کا اندیشہ تھا۔ خانم، وٹھل کی آواز گونجی، جلدی مت کرو، اطمینان سے چلیں گے۔ کیسا اطمینان؟ وہ ہذیانی انداز میں بولی، آپ نے دیکھا نہیں کہ یہ کس طرح واپس آئے ہیں؟ اب میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ انہیں کیا ہوا ہے؟ وٹھل نے گنودہ آواز میں کہا۔ اور کیا کسر رہ گئی؟ معاف کیجیے، آپ تو یہیں بیٹھے رہے، اگر انہیں کچھ ہو جاتا۔ آپ ان لوگوں کو نہیں جانتے، میں ایک عرصے سے یہاں رہ رہی ہوں۔ خانم اتنا نہیں گھبراتے، وٹھل دھیمے لہجے میں بولا۔ کیسے نہ گھبراؤں؟ آج وہ 3 تھے، کل 6 ہو سکتے ہیں، پرسوں 10۔ بازار میں کوئی ان کے منہ نہیں لگتا۔ سب کو معلوم ہے کہ اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔ جیسے تمہاری مرضی خانم، ہم تو کب سے تیار بیٹھے ہیں۔ وٹھل نے تندی سے کہا، تم جیسا چاہو کرو، پر جلدی میں نقصان ہو سکتا ہے، میں تم سے اتنا ہی بول سکتا ہوں۔ آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، خانم نے لجاجت سے کہا۔ جو میں بولتا ہوں وہ بھی تم سمجھا کرو۔ خانم نے وٹھل کی طرف سراسیمگی سے نگاہ اٹھائی۔ اس کے ہونٹ کچھ کہنے کے لیے کھلے مگر لرز کر رہ گئے۔ وہ وٹھل کی بات سے مطمئن نہیں تھی۔ ان کے درمیان ہونے والی باتیں میرے لیے نہیں تھیں۔ انہیں سن کر مجھے بےقلی ہونے لگی۔ صاف ظاہر تھا کہ وٹھل کے اتنے دنوں تک یہاں ٹھہرے رہنے کا کوئی سبب ہوگا، اس لیے میں نے اسے پریشان کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ جب بھی میں اس سلسلے میں سوچتا تھا، میرا دماغ بند ہونے لگتا تھا۔ مجھے احساس تھا کہ وٹھل کا بھی یہی حال ہوگا۔ میرا کوئی ٹھکانہ ہوتا اور جہانگیر سے ملنے کے بعد گھر تک پہنچنے کی کوئی صورت نکلتی تو میں یقیناً خانم سے درخواست کرتا کہ وہ ہمارے ساتھ ہی رہے۔ چونکہ وہ پہلی ملاقات میں بازار کی زندگی ترک کرنے کا اظہار کر چکی تھی، اس نے اپنے گھر کے دروازے تماشائیوں کے لیے بند کر دیے تھے۔ خانم کہیں جانے کی بات کر رہی تھی، لیکن کہاں؟ ناشتے کے بعد کچھ دیر کے لیے مجھے اور وٹھل کو تنہائی کا موقع ملا۔ میں اسے پوچھ سکتا تھا، مگر اب تک میں نے اس بارے میں کچھ نہیں پوچھا تھا، تو اب بھی کیا ضرورت تھی؟ وٹھل نے جو کچھ طے کیا ہوگا سوچ سمجھ کر ہی کیا ہوگا۔ دوسرے دن صبح نیسا بیٹھک میں آئی تو اس کا چہرہ بیماروں جیسا لگ رہا تھا۔ وہ ایک کونے میں کھڑی ہو گئی۔ وٹھل نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور مضطرب آواز میں پوچھا، کیا بات ہے نیسا بیٹیا؟ یہ تو نے ہلدی اپنے گالوں پر کیوں مل لی ہے؟ نیسا سسکنے لگی۔ وٹھل فوراً تہہ سے اتر کر اس کے پاس گیا، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے پوچھنے لگا، کیا کسی نے تجھے کچھ کہہ دیا ہے؟ رجو میاں سے لڑائی تو نہیں ہو گئی؟ وہ سر جھکائے اور شدت سے رونے لگی۔ کیا بات ہے بھلا، مجھے نہیں بتائے گی؟ تو مجھے بابا کہتی ہے۔ اسے اپنے بازو میں سمیٹتا ہوا تحت پر لے آیا۔ بتا شہزادی۔ نیسا نے بمشکل تمام سر اٹھا کر میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں سرخ آنسو بھرے ہوئے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ وہ میرے سامنے وٹھل سے بات کرنا نہیں چاہتی۔ مجھے خدشہ ہوا کہ جہانگیر کی کوئی بات ہوگی۔ میں اٹھنے لگا تو وٹھل نے مجھے بٹھا لیا اور نیسا سے بولا، لاڈے کے سامنے ہی بول دے، مت گھبرا، میرا اس سے کوئی پردہ نہیں ہے۔ بتا مینا، تو جب بولنے پر آتی ہے تو مینا کی طرح بولتی ہے۔
آپ ہی نے ارجی بائی سے بیانہ لے لیا ہے، وہ اٹک اٹک کر بولی۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ وٹھل نے تجسس سے پوچھا۔ ابھی ارجی بائی واپس گئی ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ اس نے تمام سامان سمیت مکان کا سودا کر لیا ہے۔ میں نے ان کی باتیں سن لی ہیں، 3-4 دن میں وہ باقی پیسے دے دے گی، پھر آپ ہی چلی جائیں گی۔ میں نے آپ ہی سے کہا ہے کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیے۔ انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا، آپ ہی کے بغیر میرا جی نہیں لگے گا، آپ ہی ان سے کہیے نا، آپ ہی ان سے کچھ کہیے بابا، آپ کی بات وہ بہت مانتی ہیں، میں انہیں کبھی تنگ نہیں کروں گی، جو وہ کہیں گی کروں گی۔ میں نے ان سے بہت کہا لیکن وہ کہتی ہیں یہ کس طرح ممکن ہے۔ وٹھل چپ ہو گیا، پھر افسردگی سے بولا، آپ ہی ٹھیک بولتی ہیں نسا، آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں؟ ہاں نسا، تیری ماں بھی زندہ ہے، وہ کس طرح تجھے خانم کے ساتھ بھیج دے گی؟ یوں بھی تو کب تک اپنی آپ ہی کے ساتھ رہے گی؟ لڑکیاں پرائے گھر کی ہوتی ہیں۔ مگر مجھے معلوم ہے کہ مجھے کسی گھر میں نہیں جانا۔ وٹھل نے جواب نہیں دیا۔ یہ ممکن نہیں ہے نسا، وہ تلخی سے بولا۔ کیوں ممکن نہیں ہے بابا؟ نسا تو اب اتنی بچی نہیں ہے۔ بابا میں آپ لوگوں کے ساتھ بالکل ایک لونڈی کی طرح رہوں گی اور کبھی کسی سے کوئی شکایت نہیں کروں گی۔ آپ مجھے ساتھ لے چل کر دیکھیے، منع مت کیجیے گا، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا۔ میں تو اسے کیا بولوں، میرے پاس میں کچھ نہیں ہے۔ آپ ہی بھی یہی کہتی ہیں، مگر آپ چاہیں تو مجھے لے جا سکتے ہیں۔ کیسے کیسے نسا؟ وٹھل نے شکستہ لہجے میں کہا۔ آپ مجھے خرید لیجیے بابا، میں عمر بھر آپ لوگوں کی خدمت کروں گی۔ وٹھل گمسم ہو گیا۔ کیا کہہ رہی ہے؟ ہاں بابا، آپ مجھے خرید سکتے ہیں۔ نہیں نہیں، وٹھل تیز سے سر ہلانے لگا، ایسے خواب مت دیکھ جو تو سوچ رہی ہے، دوسرے بھی اسی طرح سوچیں تبھی یہ ممکن ہے۔ تو آپ کیوں نہیں سوچتے؟ آپ تو میری اتنی تعریفیں کرتے ہیں۔ تو بہت اچھی ہے نسا، وٹھل الجھ کر بولا، پر میں کیا سوچوں؟ میں خانم سے بات کروں گا، میں تجھ سے کوئی وعدہ نہیں کر سکتا، اب مجھ سے کچھ مت پوچھنا، تجھے خود پتا چل جائے گا۔ وہ منتیں کرنے لگی، اس کے آنسو بہتے رہے۔ وٹھل نے حامی نہیں بھری، مجھے گھبراہٹ ہونے لگی۔ نسا مت رو۔ میں نہ جانے کیوں بیچ میں بول پڑا، میری آواز بھرا گئی تھی۔ وٹھل نے تیز نظروں سے مجھے دیکھا اور سر جھکا لیا۔ دروازے پر کسی کی آہٹ ہوئی تو نسا گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور چنری سے منہ چھپائے بیٹھک سے بھاگ گئی۔ جہانگیر اندر آیا تھا، اسے وٹھل کے پاس چھوڑ کر میں اوپری منزل پر اپنے کمرے میں چلا آیا اور بستر پر گر پڑا۔ میرا جسم اچانک ٹوٹنے لگا تھا اور سینے میں جلن سی ہو رہی تھی۔ بہت دیر ہو گئی تو خانم مجھے پوچھنے کے لیے کمرے میں آئی۔ مجھے اس کی آمد کا احساس ہی نہیں ہوا تھا۔ اس نے میری کلائی پر ہاتھ رکھا تو میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ وہ میرا حال پوچھنے لگی اور سمجھی کہ مولا سے جھگڑے کے دوران میں مجھے کوئی اندرونی چوٹ آ گئی ہے۔ میں نے اسے نسا کے متعلق بات کرنا چاہا مگر لفظ میری سمجھ میں نہیں آئے۔ مجھے خود نہیں معلوم کہ مجھے اسے کیا کہنا چاہیے اور آخر کس بنیاد پر میں اسے نسا کا ذکر چھیڑوں۔ وٹھل نے نسا کو منع کر دیا تھا۔ خانم پہلے ہی جواب دے چکی تھی، میرے درمیان میں دھل دینے کا کیا محل تھا؟ ٹھیک ہے، نسا کی قسمت میں جو لکھا ہے اسے کون روک سکتا ہے؟ ہمیں کی قسمت میں جو لکھا تھا وہ پورا ہوا۔ میں نے قسمت کی بات کبھی نہیں مانی تھی لیکن اب اسے ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ خانم میری طبیعت کی طرف سے مطمئن ہو کر چلی گئی۔ میں وہیں کمرے میں لیٹا رہا، میرا دم گھٹ رہا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے میرے جسم پر بہت سی مکڑیوں نے جالے بن لیے ہوں۔ جہانگیر کے ملنے کے بعد مجھے اور ناتوانی محسوس ہونے لگی تھی۔ اس کی صورت دیکھتے وقت میرا دل بیٹھنے لگتا تھا اور سر میں دھواں سا بھر جاتا تھا۔ نسا نے کمرے میں آ کر دوپہر کے کھانے کی اطلاع دی۔ میں نہ جاتا تو خواہ کا ٹونٹا مچتا۔ کھانے کی چوکی پر نسا بھی ہمارے ساتھ بیٹھی تھی۔ بار بار میری نگاہیں اس کی طرف اٹھ جاتی تھی۔ وہ کوئی دلہن معلوم ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی چنری سر سے آگے کر لی تھی تاکہ کوئی اس کا چہرہ نہ دیکھ سکے مگر وہ اپنے ہاتھ نہیں چھپا سکی۔ اس کی لمبی لمبی انگلیاں بے قرار تھیں۔ دوپہر کو وٹھل کیلولے کے لیے لیٹ گیا اور جہانگیر دوسرے کمرے میں ماسٹر سے پڑھنے چلا گیا۔ میں مونڈے پر بیٹھا اپنے ناخن کریدتا رہا۔ پھر مجھ سے بیٹھا نہیں گیا۔ میں نے ایک ارادہ کر لیا تھا، جتنا میں سوچتا تھا اتنا ہی میرے ذہن میں اور ابھرتا جاتا تھا۔ میں نے اوپر جا کر اپنا سامان ٹٹولا، کپڑے پہنے اور کسی کو بتائے بغیر باہر آ گیا۔ مجھے زیادہ دور نہیں جانا پڑا۔ جب میں زینے طے کر کے دوسری منزل پر پہنچا تو ایک بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں شوکت آرا سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ مجھے دروازے سے ملحق ایک کمرے میں لے گئی۔ فرش پر چاندنی بچھی ہوئی تھی، دیواروں کا رنگ گلابی تھا۔ چند منٹ بعد ہی صاف ستھرے لباس میں گندمی رنگت کی ایک ادھیڑ عمر عورت نمودار ہوئی۔ اس نے مجھے تسلیمات کی اور ساڑی کا پلو شانے پر درست کر کے بولی، فرمائیے کنیز کو کیوں یاد فرمایا ہے؟ میں نے کہا، میں نسا کے سلسلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ خدا کرے آپ نسا کی شکایت لے کر نہ آئے ہوں۔ نہیں، ایسی بات نہیں، میں کچھ اور بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں تو ڈر گئی تھی۔ وہ ججری لے کر بولی اور تعجب امیز نظروں سے مجھے دیکھنے لگی، فرمائیے، پھر بھلا نسا کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ آپ نسا خانم کو دے دیجیے، میں نے جھجک کے کہا۔ وہ خانم ہی کی ہے، اس نے بے سختہ جواب دیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ خانم جلد ہی یہاں سے جانے والی ہیں۔ نسا کی خواہش ہے کہ وہ خانم کے ساتھ ہی چلی جائے۔ اس نے گہری سانس لی اور پہلو بدلنے لگی۔ میں آپ کی بات نہیں بوجھ سکی۔ اس کی آواز بجھی ہوئی تھی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نسا کو خانم کے حوالے کر دیں اور اس کی جو قیمت آپ کے ذہن میں ہو مجھے بتا دیں، میں ادا کر دوں گا۔ اس کے لبوں پر ایک لمحے کے لیے مسکراہٹ ابھری۔ اچھا، یہ بات ہے، کیا سریلی خانم نے آپ کو بھیجا ہے؟ مجھے کنکھیوں سے دیکھتے ہوئے بولی، نہیں، خانم کو نہیں معلوم کہ میں یہاں آیا ہوں اور نہ شاید خانم آپ سے اس سلسلے میں بات کرنا مناسب سمجھیں۔ میں اپنی مرضی سے آیا ہوں۔